الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قریش عادی ہو گئے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاندان قریش پر جو احسانات کیے ہیں اس کا ذکر بیان کیا ہے، اور کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ قریش خاندان کے لوگ سردی میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ابرہہ کے ذریعے سے ابرہہ کے خلاف جو مدد اور نصرت فرمائی ہے، اس واقعے کی وجہ سے سارے خطے حجاز کے اندر لوگ ان کو اہل حرم کو عزت کیا کرتے تھے اور احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی اور زمزم کے کنویں کی خدمت عطا فرمائی تھی۔ اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب عزتوں سے نوازا تھا۔ تو یہ کچھ خصوصی انعامات، خصوصی احسان جو اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے پر کیا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی جب یہ تجارت کے لیے ملک یمن اور ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے تو کوئی لٹوروں کی جماعت انہیں لوٹتی نہیں تھی، ڈاکو ان پر ڈکیت نہیں ڈالتے تھے، حفاظت کے ساتھ یہ تجارت کرتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اور قبیلے کے لوگ بھی اگر تجارت کے لیے جانا ہوتا تو قریش خاندان کے کسی ایک فرد کو اپنے ساتھ لے لیتے تاکہ اس کی وجہ سے پورے قافلے کی حفاظت ہو سکے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں سارے عرب کے اندر جہالت کی وجہ سے یہ خاندان دوسرے خاندان سے سالوں تک معمولی بات سے لڑا کرتے تھے، ایسے زمانے جاہلیت میں جاہلوں سے اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو، قریش خاندان قریش کو امن عطا فرمایا تھا۔ ان انعامات اور احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ میں نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں، یہ احسانات کیے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ ان احسانات کے بدلے میں تم میرا شکر بجا لاؤ۔ اور وہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں بیان فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم ان نعمتوں کے بدلے میں عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور آج ہی 9ویں پارے کی بالکل آخری 9 رکعت میں تراویح کے اندر ہم نے آخری آیت جو سنی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بدلے میں بندے سے شکریہ کے طور پر عبادت کا حکم دیا، اور یہ عبادت موت تک کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ انسان کی پیدائش کا غرض اور مقصد ہی یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
تاکہ یہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور پرستش کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے طفیل، جو تم نے خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داری لی، حاجیوں کی تم خدمت کرتے ہو، زمزم کی تم حفاظت کرتے ہو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تجارت کو اتنا بڑا کر دیا کہ تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ نے بھوکے پیٹ نہیں سلایا۔ جب سارا حجاز غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تڑپتے تھے، ایسے دور کے اندر قریش کے لوگ آنے والے حاجیوں کو اور اللہ کے دیدار کرنے والے زائرین کو یہ قریش کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ وآمنہم من خوف، چاہے تم یمن کی طرف سفر کرتے، چاہے شام کی طرف تم تجارتی سفر کرتے، اللہ تعالیٰ نے سفر سے تمہیں خوف سے مامون رکھا، محفوظ رکھا۔ ان احسانات کے عوض اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ کلین اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ واقعہ جو تمہاری قوم پر جو پیش آئے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات ہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں تھے، اس وقت کے حالات، ان پر نازل ہونے والا قرآن اگر بیان کر رہا ہے تو یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام پر آپ یقین لے کر آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اب اس پورے سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مورل اسٹوری کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تجارت کے بدلے میں، کسی کو مال دیا ہے خاندان باپ دادا کی پرکھوں کے وراثت کے بدلے میں، تو انسان کو چاہیے کہ اس مال کی وجہ سے، اس عزت اور احترام کے حصول کی وجہ سے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ مال، یہ دولت، یہ عزت و احترام کا مقام، منصب انسان کو اگر مل جاتا ہے تو اس کے بدلے میں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اور اضافہ کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان نعمتوں کو چنا ہے، چاہے وہ علم کی دولت ہو، چاہے وہ مال کی دولت ہو، چاہے وہ صحت و تندرستی کی دولت ہو، یہ ساری کی ساری دولتیں، انعامات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور دے کر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں کون اس میں میری شکر گزاری کرتا ہے اور کون ناشکرہ بنتا ہے۔ گویا کہ آج ہی آیت کریمہ تراویح میں پڑھی گئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر اور زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا ناشکرہ بنو گے تو میرا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ اور بالکل اخیر کی آج کی تراویح کے اندر ایک اور آیت پڑھی گئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں بے کرا ہم پر ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی ان کو گننا اور شمار کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سانس کا لینا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سانس کا چھوڑنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی کا ایک گھونٹ پینے کو مل جائے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، پی لینے کے بعد آسانی سے فلٹر ہو کر وہ پانی پیشاب کی شکل میں نکل جائے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کن نعمتوں کا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض فرما دی۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی، پوجا، پرستش نماز کے ذریعے سے ادا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کا شکرانے کے طور پر اس کی عبادتوں کو قبول فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے عوض اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان، عبادت و بندگی، اطاعت و فرما برداری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔